ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والملائكة عليها غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. تمام قسم کی تعریف و توصیف کی بریائی بڑائی یکتائی بزرگی پارسائی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان و ہدایت سے نوازا، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً رحمت للعالمین مزمل و مدثر ساقی کوثر شافعی محشر احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بدولت ہمیں یہ دین ملا اور یہ قرآن ملا اور ایمان کی دولت ہمیں ملی. اللہم صلی و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارے بھائی محترم سعود رحمانی حفظہ اللہ کی قرات کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا سلسلہ آگے شروع کیا جائے. بہت خوشی ہے اور سب سے پہلے اللہ کا بے حد شکر ہے، انعام ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کے توفیق دی کہ ہم اللہ کی باتوں کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کریں اور کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. تو جیسا کہ یہ مجلس اور یہ محفل خواتین کے لیے ہے، مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، تو انہی کے حساب سے چند ایسے ٹاپک پر بیان کیا جائے گا کہ جس سے ہمارے ماں اور بہنوں میں کوتاہیاں زیادہ ہوتی ہیں، غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، لاپرواہی میں اور غفلت میں پڑی رہتی ہیں. تو اسی لیے میں چاہوں گا کہ ان میں سے چند ایسے بیان جو عورتوں کے تعلق سے ہیں وہ واضح کر دوں، جس میں سب سے پہلا اسلامی لباس. لباس حیا کا قلعہ ہے. لباس انسان کی شخصیت کے واضح کرنے کا پہلا ذریعہ ہے. لباس سے ہی اسے اپنے شرم و حیا کی حفاظت کا وسیلہ معلوم ہوتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ لباس تہذیب، ثقافت، مذہب اور دین کے اظہار کا بھی ایک ذریعہ ہے. تو اسی لیے ہر دین کے ماننے والوں کا لباس الگ ہے، ہر مذہب پر چلنے والوں کا لباس الگ ہے، اور ان سارے لوگوں کا لباس
الگ ہے جو الگ الگ مقاصد اور الگ امتیازات رکھتے ہیں، کیونکہ لباس سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے لباس کے تعلق سے بھی اللہ اس کے رسول نے کچھ باتیں بیان کی ہیں تاکہ ہم تمام مسلمان اس کے اوپر عمل کریں۔ سارے مرد و عورت ان احکام میں دونوں کے الگ الگ احکام ہیں، لیکن زیادہ احکام، زیادہ بیان عورتوں کے تعلق سے ہے۔ مردوں کا بنی آدم نے لباس کب سے پہننا شروع کیا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 22 میں نقل کیا ہے، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ جب آدم اور حوا علیہ السلام نے ممنوعہ شجر کو چکھ لیا، اس درخت کو کھا لیا جسے منع کیا گیا تھا، تو ان دونوں کی برائیاں ظاہر ہو گئیں، ان دونوں کے پردے ظاہر ہو گئے، اور دونوں جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے لگے۔ تو دیکھو، یعنی فطری طور پر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ حیا کرے، شرم کرے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ تو لہذا اس فطرت کو باقی رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ۔ پھر ہم نے آسمان سے لباس اتارا اور زینت کے سامان بھی، اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تو گویا کہ لباس کی ابتدا اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتار کر کی۔ لباس پہننے سے آدمی پردے میں رہتا ہے، حفاظت میں رہتا ہے، شرم و حیا کی دیوار اس کے پاس رہتی ہے، اور لباس نہ کرنے والا آدمی بے حیا و بے شرم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے۔ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة، کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، اور کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پردے میں دونوں کو رہنا ضروری ہے، لیکن عورتوں کے لیے کچھ زیادہ احکامات ہیں۔ لباس کیسے پہنے جائیں تو اس کے لیے الگ الگ ساری تفصیلات ہیں۔ البسوا من ثيابكم البياض، سفید لباس جو ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فإنها من خیر ثيابكم، وہ تمہارے سفید کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن کرو، ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں سفید لباس پہننا زیادہ بہتر ہے، زیادہ معزز ہے، اور یہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول کو پسند بھی تھا۔ اور لباس سادہ ہونے چاہیے، زیادہ ٹیپ ٹاپ نہ ہو، بھڑکیلے نہ ہو، مہنگے نہ ہو، اور فخر کے لیے نہ پہنا جائے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور مردوں میں پھر اس کے لیے الگ قاعدہ ہے کہ وہ ٹخنے سے اوپر پہنے، زرد رنگ، زعفرانی رنگ کا لباس مرد نہ پہنے۔ مرد کوئی بھی کپڑا پہنے تو ان کے ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، عورت کسی بھی طرح کا کپڑا پہنے تو پورا پردے کا لحاظ رکھیں۔ یہ ساری الگ الگ ہدایات ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس میں سادہ لباس پہنے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ الى صورکم والى اجسامکم،
اللہ رب العالمین نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے بدن کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں جتنا پیسہ بدن کے اوپر صرف چہرے پر لگاتی ہیں اور سر پہ اور لباس پہ، زندگی کے کسی اور چیز میں نہیں لگاتی ہیں۔ یہ کریم ہے، یہ پاؤڈر ہے، یہ لوشن ہے، یہ اسکن کریم ہے، اس سے زیادہ صاف ہو جائے گا، زیادہ ستھرا ہو جائے گا، اور بلا وجہ کے اسراف میں، فضول خرچی میں پڑی رہتی ہیں۔ حالانکہ اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنا زیادہ سے زیادہ وقت، سارا پیسہ، ساری دولت اسی پر لگائے، اور پھر کپڑے پر، کپڑا اچھے سے اچھا ہو، مہنگے سے مہنگا ہو، ہر پارٹی میں جانے کے لیے الگ ہو، ہر ولیمہ میں جانے کے لیے الگ ہو، ہر تقریب میں جانے کے لیے الگ ہو، ہر پارٹی جہاں جہاں بھی ہو شریک ہونا ہے اس کے لیے الگ کپڑا چاہیے۔ اللہ اکبر! یہ اپنے شوہروں کے اوپر ضد کرتی ہیں، سختی کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے کسی نہ بھی کسی طریقے سے اپنے شوہروں کو بھی پریشان کرتی ہیں۔ تو دیکھو ان ساری چیزوں سے باز آنا چاہیے، مائیں اور بہنیں ان ساری چیزوں سے باز آ جائیں۔ یاد رکھیں، لباس کے اچھا اور مہنگا اور خوبصورت پہننے سے اللہ کے نزدیک کوئی اچھا نہیں ہو جاتا ہے۔ لباس میں ساری دولت خرچ کر دینے سے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے، سارا وقت خرچ کر دینے سے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ کوئی پارٹی میں جائیں گی، کوئی پروگرام میں جائیں گے تو سب سے زیادہ وقت اسی میں خرچ ہوتا ہے کہ کون سا لباس پہنے اور کس طرح کا پہنے، کس رنگ کا پہنے، کیسا پہنے، ذرا سی بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں فضول خرچیات میں سے ہے، فضول میں سے ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدمی مردوں کے چہروں کو، ہمارے اور آپ کے چہروں کو، مرد عورت سب شامل ہے، کہ ہمارے چہروں کو اور ہمارے لباس کو اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف کیا دیکھتا ہے؟ لوگوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہم نہ جانے کتنی نوجوان بہنیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، سب سے زیادہ خرچہ اپنے چہرے کے اوپر، کریم لوشن کے اوپر، کپڑے کے اوپر کرتی ہیں۔ حالانکہ اس سے بچ کر صدقہ کریں، خیرات کریں، یہ ان کے کام آئے گا۔ کسی کی خال چاہے جتنی اچھی ہو جائے، جب تک اعمال بیکار ہیں، جب تک دلوں میں اصلاح نہیں ہے تو یہ بیکار بات ہے۔ تو لہذا ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے چہروں پر اور اپنے کپڑوں پر خرچ کرنے کے بجائے وہ تعمیری کاموں میں لگائے، ذکر و اذکار میں لگائے، اور کسی دوسرے کی مدد میں لگائے، کسی بھلے اور اچھائی کے کاموں میں لگائے، تو یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہوگا، یہ اس کے لیے توشہ آخرت ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین مال وہ ہے جو صدقہ کر دیا جائے۔ آپ اپنے اوپر بھی کھائیں، اپنے اوپر لگائیں، لیکن اس کا اہتمام رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اسے چاہیں تو کوئی تعمیری کام کر سکتے ہیں۔ اتنے مہنگے مہنگے صابن، مہنگے کریم، مہنگے کپڑوں کے خریدنے کے بجائے آپ عام اور سادہ سا خریدیں، پہنیں، لگائیں۔ اس کے علاوہ جو فاضل پیسہ ہے کسی غریب دکھیا بیوہ کو دے دیں، کسی غریب لڑکی ہے اسکول کی فیس اسے دے دیں، اس کی ٹیوشن فیس دے دیں، اس کو کاپی کتاب خرید کر دے دیں، یہ سب صدقہ خیرات ہے۔
اللہ کی قسم میرے ماں اور بہنوں، یہ سارے کپڑے جو 100 جوڑے، 80 جوڑے، 50 جوڑے ہمارے پاس پڑے ہیں، مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا، مرنے کے بعد سارے بیکار ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے۔ لیکن یہی 50 جوڑے کپڑے آپ نے جو پہنے ہیں، اگر اسے صدقہ کر دیں یا کسی بھی دوسری عورتوں کو، ایسی ضرورت مندوں کو پہنائیں، تو یقیناً یہی جوڑے کپڑے تمہارے جنت کے کپڑوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میری ماں اور بہنوں، فضول خرچی سے بچیں، فضول باتوں سے بچیں۔ اور صنفان من اہل النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جو جہنمیوں میں سے ہیں۔ لم ارہما قوم معهم سیات، میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا کوئی اور قوم کے ساتھ۔ لم ارہما صنفان من اہل النار لم ارہما، تو 2 لوگ ایسے ہیں جو جہنمیوں میں سے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس سوٹا رہتا ہے اور کسی کو بھی مارتے پھرتے ہیں، مطلب یہ کہ ظالم ہے، جیسے لاٹھی ہو، کوڑا ہو، کوئی آدمی رکھا رہتا کوڑے، 2-4 کوڑے در دیا، کسی کے اوپر جڑ دیا، کسی کو لگا دیا، کسی کو مار دیا، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے وہ لوگ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ اور دوسری قوم ان عورتوں کی ہے جو لباس تو پہنے ہوں گی، اس کے بعد بھی ننگی ہوں گی، اور دوسروں کو مائل کریں گی، خود بھی مائل کریں گی، دوسرے کو مائل کروائیں گی بھی، اور ان کے سروں پر چوٹیاں ایسے بدھی ہوں گی جیسے کہ اونٹ کی کوہان، اور وہ دوسروں کو مائل کریں گی اپنی طرف۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو کو پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے بھی زیادہ مہکتی ہے، یعنی 70 سال کی دوری سے ہی جنت کی خوشبو ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ عورتیں کیسی ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لباس تو پہنے ہوں گی پھر بھی ننگی دکھیں گی۔ اس میں کئی مثالیں ہیں، یا تو باریک لباس پہنے ہوں گی جس کی وجہ سے ان کا سارا جسم ظاہر ہوگا، یا تو یہ کہ اتنے سخت اور ٹائٹ لباس پہنے ہوں گی کہ ان کے بدن کے سارے اعضاء، سارے چیزیں، ان کا سارا بدن ظاہر ہوگا، یا تو یہ کہ انہوں نے ایسے لباس پہنے ہوں گے جس سے اسلامی پردہ تو نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے چہرے کھلے ہوئے۔ اب آج کل تو لوگ نقاب بھی بنواتے ہیں، تو کیسے کہ اگلا پچھلا حصہ سب کا سر، اب اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے، اللہ ہی حفاظت دے۔ نقاب آیا تھا پردے کے لیے، اسے بھی زینت کا ذریعہ بنا دیا، اتنا ڈیکوریشن کر دیا، اتنا ٹائٹ کر دیا کہ اس سے اچھا نقاب ہی نہ پہنے۔ اللہ اکبر۔ فائدہ کیا ہے جب سارا بدن ظاہر ہے، بدن کے اعضاء ظاہر ہیں، تو یہ نقاب نہیں، نقاب کی بے حرمتی ہے، یہ نقاب کی عزت نہیں، نقاب کی توہین ہے، یہ رسول کے امر کو رسول کی فرما برداری نہیں، رسول کی مخالفت ہے۔ نقاب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب چلے جائیں تو سراپا 100% پردہ ہو، لیکن نقاب کیسا ہوتا ہے؟ 1 انچ بھی ڈھیلا ہو گیا تو درزی کو واپس کر دیں گے، دکاندار کو واپس کر دیں گے، یہ ڈھیلا ہے۔ اللہ اکبر، ڈھیلا ڈھالا ہی تو ہوتا ہے نقاب۔ اللہ ہی تعالی حفاظت کرے ہماری ماں اور بہنوں کے اور بیٹیوں میں۔ نہ جانے کون سا رجحان آ گیا ہے کہ نقاب بھی پہنے تو فیشن میں لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ وہ لباس تو پہنے ہوں گے، اس کے بعد بھی جنت میں نہیں جائیں گی۔
تو یہی مطلب ہے، یا تو ڈھیلے پہنے، یا تو ٹائٹ پہنی ہے، یا تو پردہ نہیں ہو رہا ہے، یا تو ہلکا ہے جس سے سارا بدن دکھ رہا ہے۔ بتاؤ ماں اور بہنوں، ایسا کیا حال نہیں ہے ہمارا؟ ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی حائضہ ہو جائے تو اس کے سر کو چھپانا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آتی ہے جن کی لڑکیوں کے پاس سر پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کیا بات ہے؟ کہا کہ کپڑا نہیں ہے، تو اپنا دوپٹہ پھاڑ کر ان کے سر پر رکھ دیتی ہیں۔ یہ ہے ادب۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ کوئی اگر عورت بڑی ہو جائے، کوئی بھی لڑکی بڑی ہو جائے تو اسے سر نہیں کھلا رکھنا ہے۔ اور ہمارا عالم کیا ہے؟ ہماری بیٹیاں جینس پہنتی ہیں، ہماری بیٹیاں 15-16 سال کی ہیں، ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، وہ مردوں کی طرح بن ٹھن کے چلنا چاہتی ہیں، مردوں کی طرح ایک دم برابری کا حصہ چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہ سب کون ذمہ دار ہے؟ یہی بیٹی جب بڑی ہو کر آوارہ ہو جاتی ہے، شیطانیت کے راستے پر لگ جاتی ہے، تو ماں باپ بولتے ہماری ناک کٹوا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو پودا تم نے لگایا ہے وہ ایسا ہی پھل ملے گا۔ جب تم نے اسے، جب وہ چھوٹا تھا تب اس کی تربیت نہیں کی، اور اب وہ بڑی ہو گئی ہے، جب وہ چھوٹی تھی نہیں تربیت ہوئی، بڑی ہو گئی تو ویسے ہی رہے گی جیسے وہ چاہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتیں جو کپڑا تو پہنتی ہیں لیکن پھر بھی پردہ نہیں ہوتا ہے، یا ان کا بدن دکھتا ہے، یا بدن کا نقشہ دکھتا ہے، یا یہ کہ وہ ایسی چوٹیاں باندھتی ہیں جس کی وجہ سے سر پر ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوہان اونٹ کی نکلی ہوتی ہے، تو اگر ایسا کرتی ہیں تو یہ جنت میں نہیں جائیں گی، جنت میں نہیں جائیں گی۔ گویا کہ پردہ کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور پردہ نہ کرنا جنت میں نہ لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، اور مزید عورتوں کے پردے کے تعلق سے ہے، ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب عورت خوشبو لگا کر گزرتی ہے کسی ایسی مجلس سے جہاں پر مرد ہو، جہاں پر کئی آدمی ہوں، فہیا زانیہ، تو یقیناً وہ زانیہ ہے، وہ بدکار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری ماں اور بہنوں، خوشبو لگانے کا مطلب یہ صرف نہیں ہے اس میں کہ آپ عطر لگائیں، پرفیوم لگائیں تب گھر سے باہر نکلے، نہیں۔ اگر آپ نے ایسے صابن سے نہایا ہے جس سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، اگر آپ نے ایسا تیل لگایا ہے کہ جس سے خوشبو نکل رہی ہے، آپ چلیں تو آپ کے چلنے والا دوسرا کوئی آدمی متوجہ ہو کہ کون گئی ہے، کون صاحبہ ہیں، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے، بس ہو گیا آپ کے لیے گناہ کا کام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہو گیا غلط کام۔ یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی ایسی عورت راستے میں چلتی ہے خوشبو لگا کر اور لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ بدکار ہے، وہ بدکار ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، بلا ضرورت نہ نکلیں، اور جاہلیت کی طرح، جاہلوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر دکھاتی نہ پھریں۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑا اگر لے آیا ہے، یا کوئی بہن لے آئی ہے، بیٹی لے آئی ہے، ماں لے آئی ہیں، تو یہی چاہتی ہیں کہ ہمارے کپڑے کو کئی لوگ پورے محلے میں مل کر دیکھیں اور پوچھیں کہ کہاں سے لائی ہیں، کتنے کی لائی ہیں۔ ارے عورتوں کے تعلق سے تو بہت برا حال ہے، حالانکہ کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت، جس سے اللہ چاہے بچائے۔ ماشاءاللہ بہت سی عورتیں نیک بھی ہیں، لیکن ان میں سے ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں اگر کسی جنازے میں بھی جائیں تو جنازے میں بھی جائیں گی تو کیا کریں گی؟ روتے روتے پوچھیں گی کہ تیرا یہ کپڑا کتنے کا ہے، کہاں سے لیا تو نے، کہاں سے لیا، پھر رونا شروع۔
पूछेंगी फिर रोना शुरू, ओ कपड़ा तो बड़ी महंगी है, फिर रोने लगेंगी। ये चलते रहता है। ये कितने भी ज्यादा गम वाले मुसीबत की घड़ी में जाए या खुशी की घड़ी में, एक दूसरे की चीजों को देखेंगी, समझेंगी, उसका जेवर बहुत महंगा है, उसका कपड़ा बहुत महंगा है, उसका कपड़ा बहुत अच्छा है, वैसे मुझे भी चाहिए, वैसे मैं भी लूंगी, यही सब होता है। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह अकबर। और देखो बिला जरूरत औरतों को, बल्कि आजकल के मर्द भी तो वैसे ही हो गए, वो तो चाहते ही हैं कि मैं दुकान देखूं, औरतें घर देखें, घर देखने के चक्कर में बाजार जाती हैं, बाजार करती हैं, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, कहाँ कहाँ तक बुराइयां बताई जाएं। आप लोग तो जानती हो, ऊपर कोट में तो ऐसा लगता है कि सारे अलीगढ़ की औरतें यहीं जमा हो गई, आज बाजार करके ही छोड़ेंगी पूरा। औरतों के इतनी अफरा तफरी रहती है कि मर्दों का भी चलना मुश्किल और महाल हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। खैर, तो करें क्या? अच्छा, बहुत से जब ये बातें बताई कि मर्दों को, हमने कई और मर्दों को ये बातें बताई कि भाई ऐसा न करो, उन्हें बाजार न जाने दो, या इससे फितने का अंदेशा है, या इसके लिहाज से जरा कायदे और उसूल एहतराम को ख्याल करो। तो उन्होंने कहा, मौलाना साहब, अगर हम इनके लिए कोई कपड़ा ला कर दें तो ये 100 बार तो हमें भेजते हैं कि ये नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है, तो इसीलिए हम कहते हैं भाई जा, तुझे जो पसंद है वो लेकर आ। तो ये मशक्कत में किसने डाला? हमारी माए और बहनें ने भी तो इसीलिए इन सारी चीजों से बचना चाहिए। और फरमाया, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में, कि इन्हें चाहिए कि अपने ऊपर चादरों को चादर डाल लें। और चादर कैसी होती है? तंग होती है। चादर ऐसे होती है, बहुत लंबी चादर होती है, उसको ऊपर से नीचे तक डाल लें, और आंखों का रास्ता सिर्फ खुला रहता है, बस ऐसा होता है। पहले तो यही चलता था, खूब लंबा चौड़ा होता था, और उसमें हाथ भी नहीं निकलते थे। नकाब यही होता था, चेहरे के ऊपर डाल लिया, पूरा बदन ढक गया, और सिर्फ आंख खुली है, बस ये होता था। और अब तो ये आलम है कि नाप नाप कर नकाब बन रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तिलका हुदूदुल्लाह। अल्लाह के उम्मे सलमा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल जिनके पास पर्दे ना हो तो वो ईदगाह कैसे जाएं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अपने बहनों के उसमें जाएं, अपने बहनों की चादरों में जाएं। यानी अगर उसके पास चादर नहीं है तो अपने बहन की चादर में शरीक हो जाए, लेकिन पर्दे से जाए, बगैर पर्दे के ईद की नमाज के लिए भी नहीं जा सकते। फिर मजीद फरमाया, यग़ज़ुदना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, के मर्दों को चाहिए कि वो अपनी नजरों को नीची रखें, औरतों को भी चाहिए कि अपनी नजरों को नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सूरह नूर जो है, मैं अपने तमाम माओं और बहनों को और बेटियों को इस बात का मशवरा दूंगा कि वो इस सूरह नूर की तिलावत फरमाएं और इसके मफहूम को और इनकी आयात को समझें और बूझें और अमल करने की कोशिश करें। सूरह नूर में सिर्फ पर्दे के अहकाम है, और इन तमाम बातों के अहकाम है कि बेहयाई को कैसे रोका जा सकता है, बदकारी को कैसे रोका जा सकता है, शैतान कहां कहां से इंसान पर हमला कर सकता है, उन सारी सूरतों को बयान किया है। फिर उसके लिए कायदे कानून बयान किए। वलियज़रिबना बिखुमरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, और औरतों को चाहिए कि वो अपने ऊपर दुपट्टे का इस्तेमाल करें, अपने सीनों पर, अपने चेहरों पर और अपने सरों पर दुपट्टा रखें। वो चाहिए कि दुपट्टा डाल लिया करें। तो देखो, इस्लाम ने बहुत सी बातें बयान की है कि घरों में भी अगर रहें तो दुपट्टा सर पर और सीने पर डाल कर रखें, इसका एहतमाम होना चाहिए। और फरमाया, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्न,
اور اپنے پیروں کو مارتی ہوئی نہ چلے، اپنے پیروں کو مارتی ہوئی نہ چلے، یعنی اگر کوئی وہ پائل پہنی ہے، پازیب، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دکھے یا اس سے آواز آئے۔ گھنگرو تو لگانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ گھنگرو سے جب لگائیں گے اور چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس سے آواز آئے گی، جب آواز آئے گی تو یہی ہوگا کہ دوسرے لوگ متوجہ ہوں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ بلکہ صحابہ اکرام کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، ازواج مطہرات سے یعنی رسول اللہ کی بیویوں سے اگر انہیں بات کرنی ہو تب بھی پردے میں ہو کر ہی بات کریں، پردے میں ہو کر بات کریں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت اہم اور بہت ضروری چیز ہے کہ جب دیکھو ساری رسول اللہ کی ساری بیویاں تمام مومنوں کے لیے ماں کی حیثیت ہیں۔ کون سی حیثیت ہے؟ ماں کی، آواز آنی چاہیے۔ کون سی حیثیت ہے؟ ماں کی حیثیت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ جب بھی صحابہ کرام کو بھی اگر کوئی ضرورت ہو تو انہیں چاہیے کہ یہ پردے سے کوئی چیز مانگیں یا سوال کریں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور اے صحابہ اکرام کی جماعت اور اے قرآن کے پڑھنے اور سننے والوں، جب بھی تم عورتوں سے اور امہات المومنین سے کوئی بھی چیز مانگو تو پردے کی آڑ میں مانگو۔ یہ ہے۔ تو لہذا اس طرح کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ پردے کا کتنا اہتمام ہے، اور عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، عورتوں کی آواز بھی پردہ۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اے نبی کی بیویوں تم تقوی اختیار کرو، اور جب تقوی اختیار کرو گی، ان اتقیتن، جب تم تقوی اختیار کر لو گی تو تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ فلا تخضعن فی القول، کہ تم لچکدار باتیں نہیں کرو گی۔ ایسی باتیں نہیں کرو گی کہ جس سے سامنے والے کے اندر کوئی بیماری، کوئی بری نیت پیدا ہو جائے۔ فلا تخضعن بالقول، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اس کی مثال اگر میں بتاؤں تو آج کل ہمارے گھروں میں اگر کوئی غیر مرد آئے اور یہ پوچھے کہ بھائی مثال کے طور پہ کہے کہ عبداللہ کہاں ہے، تو اس کے جواب دینے کے لیے کسی بھی ماں بہن بیٹی کو چاہیے کہ کڑک آواز میں جواب دے۔ کڑک آواز میں کیسے جواب دیں؟ وہ یہ کہے کہ عبداللہ کہاں ہے تو کہو نہیں ہے، بازار گیا ہے۔ اچھا، کب آئیں گے؟ آئیں گے اپنے وقت پر آئیں گے، جب بھی آنا ہوگا، بتائے نہیں ہے، ویسے شام 8 بجے ہی آتے ہیں۔ یہ لیکن اس طرح نہ کہے۔ کوئی پوچھے کہاں ہے عبداللہ تو کہے آ رہے ہوں گے۔ آپ کون ہیں؟ بیٹھیے، آ ہی جائیں گے۔ تو اس کو بھی سامنے والے کو اس آواز میں مٹھاس لگے گی۔ شیطان اس کے ذریعے سے ایک راستہ اور کھڑکی برائی کی طرف کھولتا ہے، تو مزید بلا ضرورت بھی بات کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ حکم ملا ہے کہ وہ اپنی آواز کو بھی پردے میں رکھیں، لچکدار باتیں نہ کریں، اسی لیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر فتنے کا خدشہ ہو جائے۔ اور مزید فرمایا من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم قلوبہن، ہاں کہ جب تم عورتوں سے کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے دلوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثها شیطان، کوئی بھی عورت غیر مرد سے اکیلے میں نہ ملے، اس لیے کہ اگر غیر مرد سے اکیلے میں ملے گی تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔
कुछ भी बुराई करवा सकता है। तो लिहाजा इन सारी चीजों का इत्माम रखना चाहिए। और ये अलमरतु औरा फैदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, औरत जो है सरापा पर्दा है, सरापा पूरा का पूरा पर्दा है। जब वो निकलती है तो शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब वो घर से अकेले निकलती है, बगैर पर्दे के निकलती है, बिला जरूरत निकलती है, तो शैतान उसके पीछे लग जाता है। तो लिहाजा इसका एहतमाम रखना चाहिए। और ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप देवर के बारे में क्या बयान फरमाते हैं? तो आपने कहा देवर ही तो मौत है, देवर मौत है, देवर से भी पर्दा करना है। और हमारे इधर तो ये कंसेप्ट है, ना कोई भाभी से पर्दा करता है और ना कोई देवर से कोई पर्दा करता है। सब जायज है, सब जायज समझते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। चचाजाद बहन भाई अगर कोई है तो उन दोनों का आपस में पर्दा है। चचाजाद भाई बहन, फूफाजाद भाई बहन, खालाजाद भाई बहन। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा खालाजाद बहन है तो बिल्ला एकदम खुल्लम खुल्ला बातचीत हो, हाँ उठन बैठन हो, आना जाना हो। नहीं 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 नहीं, सब पर्दा होना जरूरी है। जिनसे भी निकाह हलाल है उनसे पर्दा होना जरूरी है। सारी औरतें कान खोलकर सुन लें, जिनसे निकाह हलाल है उनसे पर्दा जरूरी है, सिवाय शौहर के। शौहर तो वो उसी के लिए है, मियाँ बीवी में तो कोई पर्दा नहीं है। खैर, उसके बाद औरतों के अंदर ये तो बहुत लंबी तफसील हो जाएगी, और भी बड़ी लंबी तफसील है कि किससे पर्दा करना है, किससे नहीं करना है। इंशाअल्लाह कभी मजीद इसकी तफसील बयान की जाएगी और कभी इसके बारे में मजीद बताया जाएगा। और आगे और एक टॉपिक जो कहना है वो ये है, कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीन, के सिला रहमी के ताल्लुक से औरतों के अंदर रिश्ता नाता तोड़ने का बहुत ज्यादा रुझान है। जरा सी कुछ बात हुई बस रिश्ता तोड़ देते हैं। क्या हुआ, हमारी बेटी को उसने सामान नहीं दिया शादी में, बस उससे रिश्ता कट। हमने उन्हें पंखा दिया था, वो हमें एक घड़ी भी नहीं दे पाए, काट दो, नहीं जरूरत है ऐसा रिश्ता रखने की। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये हमें क्या हुआ भाई, शादी में नहीं पूछा, वलीमे में नहीं पूछा, अकीके में नहीं पूछा, रिश्ता काट दो, खत्म करो उससे रिश्ता फौरन। माए बहनें सबसे ज्यादा इस बात के, इस बुराई के अंदर और इस गुनाह के, कबीरा गुनाह है रिश्ता तोड़ना। आई बात समझ, कबीरा गुनाह है। और अभी तफसील आगे सुनिए कितना बड़ा गुनाह है। तो रिश्ता नाता तोड़ने की सबसे पहले शुरुआत औरतों की तरफ से होती है। औरतें अपने ही सगी बहन से रिश्ता नाता खत्म कर लेती हैं। क्यों भाई, वो हमारे शादी में नहीं आती हैं, अपने शादी में नहीं बुलाती हैं, तो हमें क्या जरूरत है उनके पीछे पड़ने की। अपने भाई से रिश्ता नाता खत्म कर लेती हैं। अल्लाह अकबर। बहुत बुरा हाल है इस समाज का, बहुत बुरा हाल है। अल्लाह की कसम, जिसने भी रिश्ता नाता तोड़ा तो गोया कि अल्लाह की रहमत को तोड़ा, और जिसने भी अल्लाह की रहमत को तोड़ा गोया कि जन्नत में जाने के रास्ते को काट दिया, तोड़ दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बहुत कबीरा गुनाह में से है। अभी देखिए आगे इसके ताल्लुक से बयान आएगा। कुछ आयत सुनिए। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीन। लोग पूछते हैं क्या खर्च करें, कह दो खर्च वो करें जो उनके जायद माल में से बच जाए, अपने वालिदैन पर, अपने रिश्तेदारों पर। यानी तुम्हें क्या खर्च करना है, अपने रिश्तेदारों पर भी खर्च करो, माँ बाप पर भी खर्च करो जब ज्यादा हो तो। और फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना व दिल कुर्बा। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो और रिश्ते नातों को निभाओ। रिश्ता नाता कैसे निभता है? ये थोड़ो कि जब वो गोश्त खाने के लिए बुलाएगा तब हम जाएंगे और नहीं बुलाया तो काट देंगे। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। इस्लाम में रिश्ते का मतलब ये थोड़ा है कि शादी में बुलाए तभी रिश्ता, नहीं बुलाए तो काट दो। माए बहनें बहुत ज्यादा इसमें। और इसी तरह से रिश्ता कटने का एक जरिया ये भी होता है कि क्या हुआ, दो बहनें हैं आपस में अपने बेटे और बेटियों की शादी करना चाहती हैं,
دو بہنیں سگی بہنیں ہیں، آپس میں چاہتی ہیں کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی آپس میں کر دیں کہ میرے فلانے کی بیٹی فلانے کے بیٹے سے ہو جائے. تو اتفاق سے اس میں رشتہ اگر ایک کو نہیں پسند آیا، لڑکے نے انکار کر دیا یا اس کے گھر والوں نے، تو بولتے ہیں بتاؤ ہمارے لڑکے کو نہیں پسند کیا، ہماری لڑکی کو نہیں پسند کیا، تو کس طرح کی بہن ہے، کس طرح کا بھائی ہے. تو لہذا وہیں سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، قیامت تک کے لیے دشمنی قائم ہو جاتی ہے. بتاؤ، ارے ہمارا لڑکا رد کر دیا اس نے، ہمارے لڑکے کو کا رشتہ ہم لے کر گئے تھے اپنے لڑکے کا یہ سوچ کے کہ ہماری بہن ہے، ہمارا بھائی ہے، قبول کر لیں گے، لیکن انہوں نے اسے بھی رد کر دیا. نہیں نہیں نہیں. تو اس کا مطلب تھوڑے کہ کوئی اگر آپ سے آپ کی لڑکی یا لڑکے سے شادی نہ کرے تو اس سے رشتہ توڑ لو، یہ سراسر غلط ہے. بھائی جیسے آپ کا حق تھا رشتہ لینے کا، ویسے ہی حق ہے رشتہ انکار بھی کرنے کا. اس کے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس وجہ سے دشمنی بنانا، اسی وجہ سے بات چیت بند کر رکھنا، اور اسی وجہ سے ساری دلوں میں اور سینوں میں کینہ، کپٹ، جلن، عداوت، نفرت پیدا کر لینا، یہ کفر کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، کبیرہ گناہ. اللہ اکبر کبیرہ ہوتا ہے. آپ بہنیں تو ساری جانتی ہوں گی، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سماج میں نہ جانے کتنے ایسے رشتے ہیں، سگے بہن بھائی اپنے بیٹی اور اپنے بیٹیوں کی آپس میں چاہ رہے تھے کہ یار آپس کے گھر کا معاملہ ہے، کسی طرح سے نہیں ہو پایا تو وہاں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور مزید فرمائے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو، احسان کرو اور رشتے ناتوں کو نبھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مزید ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہوں، کوئی مال و دولت نہیں چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ رشتے ناتوں میں مضبوطی پیدا ہو. اور مزید اب احادیث میں دیکھیں رشتے ناتوں کا کیا تعلق ہے. الرحم شجنۃ من الرحمن، رحیم جو ہے رحمان سے نکلا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بھی رشتے ناتوں کو نبھائے گا تو اللہ کی رحمت اسے ملے گی، جو رشتے ناتوں کو توڑے گا تو اللہ کے غیظ و غضب اس کے اوپر نازل ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرمایا الرحیم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی، کہ رشتہ ناتا اللہ کے عرش کو پکڑی ہوئی ہے. یہ رشتے ناتے جو ہیں یہ اللہ کے عرش کو پکڑی ہوئی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ اے اللہ جو رشتے ناتوں کو نبھائے تو اسے رحمت دے، جو رشتے ناتوں کو توڑے اس کے اوپر غیظ و غضب نازل کر. اللہ اکبر. اور فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، بخاری کی روایت ہے. میری ماں اور بہنوں اللہ کی قسم آج بھی اگر کسی سے رشتہ تم نے توڑا ہے تو اسے باقی رکھو، اسے جوڑو، اور یاد رکھو اس حدیث کے مطابق اگر کسی نے کوئی رشتہ توڑا ہے اور اس رشتے کو نہیں جوڑا تو ساری عبادت بیکار ہے، ساری نیکیاں بیکار ہیں، زکوٰۃ و صدقات و حج و روزے بیکار ہیں، مردود ہیں، ناقابل قبول ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جو لوگ رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں. بتائیے اب ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ فلانے رشتے سے ہمیں چڑ ہے، فلانا رشتہ ہمیں جیل میں کر دیا، کورٹ کچہری میں کیس کر دیا، فلانے رشتے نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تو اس لیے رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے. کتنی بھی تکلیف ہو جائے لیکن آپ رشتہ نہیں توڑ سکتے، رشتہ نہیں ختم کر سکتے، کتنی بھی تکلیف دے آپ کو، الا یہ کہ وہ دین چھوڑ دیں تب بھی آپ نہیں توڑ سکتے. انسانیت کے ناطے سے، رشتے کے ناطے سے باقی رکھنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں رشتے ناطے کو؟ معمولی چیز ہے. بلکہ رشتہ ناتا اگر آپ کا کوئی آدمی کا رشتہ ناتا کسی غیر مسلم سے بھی ہے، جیسے کوئی آدمی مسلمان ہو گیا اس کے ماں باپ کافر ہے یا اس کا سارا رشتہ کافر ہے، تو اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے تعلق ختم کر لے تو یہ بھی حرام ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ بیان کرتی ہیں
کہ ہماری ماں جو کافر تھیں وہ آئیں اور پوچھیں کہ اے اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور پوچھیں کہ اے اللہ کے رسول میری ماں کافر ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ میں اسے کچھ پیسہ دوں، میں اس کے ساتھ احسان کروں، تو کیا میں کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ تمہاری ماں ہے اور پورے طریقے سے عزت کرو، احترام کرو اور ان کی ضرورت کو پوری کرو۔ تو رشتہ ناتا کافر ہو جانے کی وجہ سے بھی نہیں ختم ہوتا ہے۔ مسلمان ہو تو بات الگ ہے، مسلمان ہو تب تو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آج ہمارے ادھر جتنے بھی سماج میں ہیں تو فلانا گھر ہے، دوسرے رشتے سے اس کا تعلق ختم ہے، اسی وجہ سے جلن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، نہ جانے کیا کیا برائیاں ہیں، اور اسی ٹینشن میں فکر میں بلڈ پریشر بڑھتا ہے، مر بھی جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ جس رشتے سے میں ناراض ہوں وہ رشتہ کامیابی پر ہے، ترقی پر ہے، اسے بہت اللہ نے نوازا، اسی ٹینشن سے وہ مرتے رہتے ہیں، ان سے خوشی نہیں دیکھی جاتی، اور خاص طور سے عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہی تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی آدم کے سارے اعمال ہر ہفتے جمعرات میں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صرف ان اعمال کو قبول کرتا ہے جو کسی رشتے کو نہ توڑا ہو اور شرک نہ کیا ہو۔ اب بتاؤ میری ماں اور بہنوں، تم نے صدقہ کیا ہو، زکوٰۃ دیا ہو، ہاں روزے رکھے ہوں، حج رکھے ہوں، اور رشتے ناتے بھی تم نے توڑ رکھے ہوں، تو اللہ کی قسم ساری نیکیاں ایک دم دھول، ساری نیکیاں برباد، کسی کام کی نہیں، ایک پائی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس ہر بنو آدم کی اولاد کے سارے اعمال جمعرات کے دن اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور صرف اس دن کس کے عمل قبول ہوتے ہیں؟ جو شرک نہ کیا ہو اور رشتے ناتوں کو نہ توڑا ہو۔ اب آپ سمجھیے کتنا بڑا جرم ہم کر رہے ہیں، یہاں نیکیاں کر کے مر بھی رہے ہیں اور قبول بھی نہ ہو، کتنے بڑے جرم کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مزید فرمایا رشتے ناتوں کو نبھانے سے، آج میری ماں اور بہنوں کیا ہے، گھر میں کوئی بلڈ پریشر سے مر رہا ہے، کوئی شوگر سے مر رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، تو ان سارے چیزوں کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے رشتے ناتوں کا بھی خیال نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ خیال کرتا تو یقیناً اسے ان کے رشتے ناتوں کی دعائیں ملتی، اور جب دعائیں ملتی تو اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا، جب بلاؤں کو ٹالتا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی، جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تو زندگی کی یہ مصیبتیں نہ آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلوا ارحامکم فإن صلة الارحام محبة في الأهل ومثرات في المال ومنسات في العمر، کہ رشتے ناتوں کو نبھاؤ۔ یقیناً رشتہ ناتا اگر کوئی نبھائے تو یہ خاندان میں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج سارے لوگ اچانک کی موت مر رہے ہیں، کوئی شوگر سے مر رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، تو عمر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ یا عمر میں برکت کئی طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو کم عمر میں زیادہ نیک کام کر دے، زیادہ اچھا کام کر دے، یا یہ کہ لمبی عمر مل جائے۔ خیر وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس طریقے سے دے گا۔ تو آج ہماری عمر، آج ہمارے مال و دولت میں، ہمارے کاروبار میں رحمت و برکت کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے ناتوں کو نہیں نبھاتے ہیں۔ صدقہ خیرات اگر کوئی عام مسلمان کو دیتا ہے تو اسے ایک اجر ملتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے رشتے ناتوں کو صدقہ خیرات دیتا ہے، اپنے رشتے ناتوں کو یعنی اپنے رشتے داروں کو جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، جو محتاج ہیں ان کے رشتے داروں میں، انہیں جو مال و دولت دیتا ہے اس کا ڈبل اجر ملتا ہے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا، دوسرا رشتے ناتوں کے ساتھ آسانی اور مہربانی کرنے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچئے کتنی اہم بات ہے۔ آج ہمارے اندر صدقہ خیرات، دوسرا گھر والا خوش ہو یہ کوئی بات نہیں، اپنے رشتے ناتوں کی خوشی ہماری آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ ہمارا عمل تو یہ ہے۔ بتاؤ ایسی صورت میں مصیبت نہیں آئے گی، ایسی صورت میں
بیماریاں نہیں پیدا ہوں گی، ایسی صورت میں اللہ کے عذاب و غیظ و غضب نہیں نازل ہوں گے تو کیا نازل ہوں گے؟ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحم وصلح، کہ رشتے ناتوں کو نبھانے والا وہ نہیں ہے جو بدلے پر رشتے ناتوں کو نبھائے۔ بدلے پر یہ ہے، آج کل ہمارے ادھر بدلائی چلتا ہے۔ کیا ہوا بھائی، فلاں رشتے دار ہیں، اپنی شادی بیاہ میں مجھے یاد رکھتے ہیں تو میں بھی انہیں اپنی شادی بیاہ میں یاد رکھتا ہوں۔ فلاں رشتے دار ہیں، مجھے اپنی پارٹی میں یاد رکھتے ہیں، اپنی خوشی میں یاد رکھتے ہیں تو میں بھی انہیں اپنی خوشی میں یاد رکھتا ہوں۔ فلاں رشتے دار نہیں یاد رکھتے ہیں، نہیں بلاتے ہیں، یا کسی وجہ سے بھول گئے، یا یہ کہ انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے تو ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ یہی مطلب ہے، یہی مقصد ہے۔ کوئی ہم پر آسانی کرے گا تب ہم کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہیں، بدلے کا رشتہ نہیں ہوتا، رشتہ خالص صاف ستھرا ہوتا ہے۔ رشتہ ناتا جب بھی ہم کسی سے باقی رکھیں تو یہ سوچ کر کہ اے اللہ، یہ رشتہ ناتا اسی لیے باقی رکھ رہے ہیں کیونکہ تیرا حکم ہے اور تیری رضا ہے اور تیری خوشنودی ہے، اس لیے نہیں کہ 2 بوٹی ہمیں وہاں سے نہیں ملی، ہمیں وہاں سے شادی بیاہ ولیمے کا کارڈ نہیں آیا، اس لیے نہیں۔ رشتہ تو وہ ہے کہ اگر توڑا جائے تب بھی آپ جوڑیں، آپ سے دشمنی کی جائے تب بھی آپ نرمی کریں، آپ کو مصیبت دی جائے تب بھی آپ آسانی کریں۔ یہ ہوتا ہے مومن اور مسلمان۔ میری ماں اور بہنوں، اس طریقے کے رشتے کو باقی رکھنا ضروری ہے اور اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے میں اور جو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تعلیم و تربیت۔ مختصر طور پہ اصل میں سال میں تو ایک بار پروگرام ہوگا اور اس پروگرام میں کہا جائے گا کہ عورتوں کے تعلق سے ایسی باتیں کہہ دو کہ سب سمجھ جائیں۔ تو دین ایسا چھوٹا موٹا تھوڑا کوئی حلوہ کی پوڑی ہے بس کھلا دو بس ہو گیا۔ ایک بار پروگرام ہوگا تو ایک بار کے پروگرام میں، آدھا گھنٹے کے پروگرام میں، 1 گھنٹے کے پروگرام میں کیا سارا دین سمجھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر مسلسل ہوتا، سیریز ہوتا، ہر 15 دن پر ہو، ہر مہینے پر ہو تو کچھ آسانی بھی ہو، کچھ زیادہ باتیں سمجھ میں آئے۔ اور آج ایک ہی بار میں کیا کیا بتا دیں، ہمیں تو سارا دین ہی اہم لگ رہا ہے، کتنی باتیں بتائیں۔ خیر، اب جو باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ تعلیم و تربیت، ہم اپنے اولاد کی طرف، اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کی طرف کس طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، اس پر دھیان دینا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر مانگا کرو، اور یہ اولاد تمہارے لیے صدقہ خیرات بنیں گی، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دعائیں سکھائی ہیں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کیا ہے اللہ تو ہمیں بہترین اولاد عطا فرما۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ سورہ صافات میں جو ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، اور ایک دعا جو سورہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 38 میں حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا تھا۔ یہ ساری چیزوں، اور اسی طریقے سے کچھ قاعدے ہیں، کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں کہ کیا کیا جائے، اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، لڑکا پیدا ہو، اور اگر ان کے پاس ہو تو عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ اگر لڑکا ہے تو 2 جانور کا کیا جائے، لڑکی ہے تو 1 کیا جائے۔ اور ہمارے ادھر تو یہ مشہور ہے کہ لڑکی ہو تو بکری اور لڑکا ہو تو بکرا۔ یہ جہالت کی بات ہے، ایسا کہیں نہیں آیا ہے۔ لڑکا ہو تب بھی بکری کر سکتے ہیں، لڑکی ہو تب بھی بکرا کر سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ بکری ہو کہ بکرا ہو، ایسا کچھ نہیں۔ بس یہ ہے کہ 2 جانور ہونے چاہیے۔ اب 2 جانور میں چاہے چھوٹے ہی بکری کے بچے ہوں، یہ کریں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے کہ کتنا ہو، بس جانور ہو، اچھا ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، ذرا بڑھیا ہو، بڑا ہو، بس، اور کیا۔ اور اگر یہ بھی توفیق نہیں ہے تو لڑکے کی طرف سے 1 ہی جانور کر سکتے ہیں، یہ بھی ہے۔
اس سے کوئی حرج نہیں۔ اصل میں کیوں مصیبت ہو جاتی ہے معلوم ہے؟ بہت آسانی ہے عقیقہ کرنے میں، بہت آسانی ہے، لیکن مصیبت ہم نے پیدا کی ہے کہ اب گھر میں 200 افراد لوگ ہیں خاندان میں، تو سب کو دعوت دیں گے، کیا ضرورت ہے سب کو دعوت دینے کی؟ اور دعوت کیوں نہ دیں، یہ بھی تو بات ہے کہ نہ دیں تو ساری دشمنی موڑ لیں گے۔ تو جب اتنے لوگوں کو دعوت دینی ہے تو اسی کا انتظام بھی کرتے ہیں، حالانکہ عقیقہ میں کہیں یہ نہیں لکھ کر آیا کہ سارے گھر والوں کو بلائیں، عقیقہ کر دیں بس، کوئی غریب آدمی کھا لے اتنا ہی کافی ہے۔ اور خیر، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور لڑکیوں کی پیدائش پر آج کل ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور سے ناراض ہوتی ہیں، لڑکے پیدا ہونے پر خوش ہوتی ہیں۔ یہ ہندوؤں کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں یہ بند ہونی چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ وہیں سے آئی ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوش ہوتی ہیں، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ناراض ہو جاتی ہیں یا خوشی کے آثار مٹ جاتے ہیں۔ یہ بند ہونا چاہیے۔ لڑکا لڑکی دونوں اللہ کی طرف سے نعمت ہے، رحمت ہے اور اللہ کی گفٹ ہے۔ ایسے اگر ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کی تو دونوں ہمارے لیے بہتر ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے نہیں ہیں، کئی لوگ ہیں، ایک صاحب بتا رہے تھے، شاہ جمال کے ملنے والے ہیں، کہ جب انہیں لڑکی پیدا ہوئی تو میں نے لڈو بانٹے 3 پیکٹ ہسپتال میں ہی۔ عورتیں بات کر رہی ہیں، سن نہیں رہی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہاں ایک آدمی اللہ رسول کی بات کر رہا، وہاں باتیں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلط بات ہے۔ بات میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک صاحب ہیں، شاہ جمال میں رہتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جب میرے لڑکی پیدا ہوئی، پہلی لڑکی، تو میں نے 3 ڈبے لڈو وہیں ہسپتال میں بانٹنے شروع کر دیے، تو ساری عورتیں تعجب سے دیکھ رہی تھیں اور پوچھ رہی تھیں کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے پھر بھی آپ اتنا خوش ہیں اور بانٹ رہے ہیں، حالانکہ اس میں مسلمان بہت تھیں۔ تو انہوں نے کہا تو کیا ہوا، چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو، دیا تو اللہ ہی نے ہے نا، نوازا تو اللہ ہی نے ہے، اچھی بات ہے۔ تو بتاؤ، افسوس اس بات کا، یہ واقعہ بیان کر کے میں افسوس اس بات پر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اگر ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی، ماں اور بہنوں کے اندر بھی یہ رواج آ گئی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں لڑکے اور لڑکے کے بجائے لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو ہمیں اچنبھا ہوتا ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمارے اندر ناراضگی ہوتی ہے، تو اللہ کی قسم یہ بہت بڑی محرومی ہے، اللہ سے بغاوت ہے۔ بھائی اللہ نے تمہارے لیے جو چنا ہے اسے قبول کرے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو کفار مکہ اور بعض قریش کے قبائل، بعض عرب قبائل لوگ ناراض ہوتے تھے، بلکہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج بھی اللہ اکبر کبیرہ، آج بھی ہماری ماؤں بہنوں کے اندر یہ روایت در آئی ہے کہ اگر لڑکی ہو تو الٹرا ساؤنڈ کرا کے اسے گروا دیتے ہیں، اسے ختم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ساری لڑکیاں قیامت کے دن گریبان پکڑیں گی اور سارے اعمال برباد کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ جو لوگ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور ایسا غلط کام کرتے ہیں اور اس طرح کا عمل کرتے ہیں اور رواج دیتے ہیں، اللہ کی قسم وہ سارے کے سارے لوگ تیار رہیں اللہ کو جواب دینے کے لیے اور اس ننھی جان کو قتل کرنے کے لیے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ اور اس میں مائیں کم نہیں ہے، ماؤں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، وہ اپنی جوان بیٹیوں کو اس بات پر مجبور بھی کرتی ہیں، چاہے وہ ساس ہو یا ماں ہو، کہ نہیں پہلے لڑکا ہونا چاہیے، لڑکی نہیں، لڑکی ہوگی تو اسے گروا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے کے لیے تیار رہیں اور اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور ایسی لڑکیوں کو جن کی جانیں نکال دی گئی تھیں، جو زندہ درگور کر دی گئی تھیں، زندہ دفن کر دی گئی تھیں اور مار دی گئی تھی، ان سارے لوگوں سے سوال ہوگا کہ کیوں ایسا کیا گیا تھا ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر، جب ہمیں پتہ چلے گا، جب ہمارے افسوس کے ہاتھ ہم قیامت کے دن ملیں گے تو اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ تم اپنے اولادوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، چاہے بچی ہو یا بچہ ہو، نماز کا حکم دو، سمجھے؟ اور کتنی مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جو اپنی اولاد کو اس بات کا حکم دیتی ہوں
اور اس بات سے ناراض رہتی ہو کہ تو نماز نہیں پڑھتی ہے، تو قرآن نہیں پڑھتی ہے. ایسی کتنی مائیں بہنیں ہیں بتاؤ. لیکن ہاں کوچنگ نہیں جا رہی ہے، ٹیوشن نہیں جا رہی ہے، پڑھائی نہیں کر رہی ہے تو اس سے ناراض ہیں. لڑکا کمانے نہیں جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس سے لڑ لیں گی. لیکن اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، دین کی باتوں پر نہیں چل رہا، کوئی بات نہیں، پیسہ لا کر دے بس بات ختم. آج ہمارا تو یہ حال بن چکا ہے. بتاؤ اب ایسے ماں باپ کے اوپر اللہ کی کیا رحمت نازل ہوگی. مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے ماں اور بہنوں کو تم، اپنے اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو. جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو اگر نماز نہ پڑھیں. کتنی ماں اور بہنیں ایسی ہیں جو اس بات کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اپنے بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کو ہم نے مارا ہے اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے. ایسا ہے نہیں. ہمارا ایمان مر چکا ہے، ہماری غیرت ختم ہو گئی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہماری بیٹی ہمارے بیٹے کس راستے پر چل رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بس ان کے لیے سیریل لگ گیا ہے، ان کے لیے کمپیوٹر آ گیا ہے، وہ اپنا دیکھتی رہیں، فلمیں دیکھیں، اپنی سیریل دیکھیں، اپنے بزی رہیں. کھیل کود کے سامان ان کے لیے موجود ہے، اس میں کوئی بات نہیں. نماز نہیں پڑھتی ہے کوئی پریشانی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دین کی تربیت ہوگی؟ کچھ نہیں. ہم اور آپ ایسے لوگوں کو نہیں پیدا کریں گے، ایسے لوگوں کی تربیت نہیں کریں گے تو کہیں کوئی آسمان سے نیک بن کر نہیں اترتا ہے. ماں باپ کی گود میں ہی وہ بنتا سنورتا ہے. اور اگر ماں باپ بھی بنائے سنوارے نا تو پھر دنیا کی کوئی دوسری قوم ایسی نہیں ہے کہ جو اسے سدھار سکے سوائے اللہ کی رحمت کے. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب لڑکیاں اور لڑکے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو. یعنی ماں باپ کے پاس اب 10 سال کی لڑکی نہیں سو سکتی، 10 سال کا لڑکا ماں باپ کے پاس نہیں سو سکتا. یا یہ کہ دو بیٹی بیٹا آپس میں 10 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں تو ایک بستر پر نہیں سو سکتے، دونوں کے لیے الگ الگ بستر لگیں گے. یہ ساری چیزوں کا احترام، ایک دوسرے کے حیا کا احترام، ایک دوسرے کو سیکھنے اور سمجھنے کا سلیقہ، یہ اسلام میں ہے. اس طرح سے ہونا چاہیے. اور یہ اولاد اگر مر گئی نیک ہے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے اعمال میں برابر نیکیاں پہنچاتے رہتی ہیں. تو 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک صدقہ جاریہ، یا تو صدقہ جاریہ ہے. دوسرا یا تو علم نافع ہے، کوئی ایسا علم چھوڑ گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. یا کہ نیک اولاد ہے. نیک اولاد میں نیک بیٹی بھی ہے، نیک بیٹا بھی ہے، دونوں ہے. نیک بیٹی بیٹا اگر وہ نماز پڑھیں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے تو بغیر کسی سبب کے یہ ساری نیکیاں ان کے ماں باپ کو بھی ملیں گی. اللہ اکبر. اس میں نیت کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. میرے ماں اور بہنوں، جتنے لوگ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، صدقہ پڑھ رہا ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، یہ سب ثواب اس کے ماں باپ کو مل رہا ہوگا. اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے کہ میں لا بخش دوں، 10 قرآن پڑھ کے بخش دوں، 2-4 پارے پڑھ کے بخش دوں. بخشنے کی بات ہی نہیں ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں نیکیاں کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں، ساری نیکیاں تمہیں بھی مل رہی ہے، تمہارے ماں باپ کو بھی مل رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو تو اپنے اولاد کو نیک بناؤ، اور وہ اولاد جتنی نیکیاں کریں گی ان سارے چیزوں کا ثواب تمہیں ملے گا. اور مزید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایمان والوں میں ماں کے ساتھ ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں. جہنم کی آگ سے آئے مرد و عورت اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. تو اے ماں اور بیٹیوں اور بہنوں، اپنی اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر بار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اور فرمایا اس لیے کہ اگر کسی کی اولاد کسی ماں باپ کی موجودگی میں، سرپرستی کی موجودگی میں کوئی غلط کام کرتی ہے تو اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوں گے اگر وہ اس برائی سے نہیں روکتی ہے. ہماری بیٹی پردہ نہیں کرتی ہے، ہماری بہن پردہ نہیں کرتی ہے، اور
नमाज रोजे का एहतमाम नहीं करती है, दीन की बातों पर नहीं चलती है, तो इन सारी चीजों का वबाल उसके माँ बाप के ऊपर पहले जाएगा। और अगर माँ बाप ने समझा बुझा कर थक गई है तो कोई बात नहीं, वालिदैन थक गए हैं तो कोई बात नहीं, नहीं मान रहे कोई बात नहीं, लेकिन जिम्मेदारी अदा होनी चाहिए, समझाते रहना चाहिए हमेशा तक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही, कि तुम में से हर एक आदमी तुम में से हर एक दूसरे का जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी के बारे में उससे सवाल होगा। तो वर्रजुलु राइन अला अहली बैति व हुवा मसऊलुन अन रायतिही, एक घर का आदमी अपने खानदान में, यानी एक आदमी अपने औलाद में और अपने बीवी में बड़ा होता है तो उससे उसके बारे में सवाल होगा। एक माँ से सवाल होगा उसके बच्चों के बारे में, औलाद के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल मरअतु रायतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदी, कि एक औरत जिम्मेदार है अपनी औलाद के और अपने शौहर के बारे में। अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, शौहर के माल और दौलत की हिफाजत करे और अपने औलाद की हिफाजत करे, उनको दीनी तालीम और तरबियत दे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वाकया बयान करके बस मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। इमाम रबियतुर राय का बयान है। रबियतुर राय ये बहुत बड़े आलिम थे मदीना के। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरी माँ और बहनों पर, दीनी तालीम और तरबियत कैसे होती है और आज का माहौल क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों का मुआजना कर लिया जाए, कंपेयर किया जाए। देखिए इमाम रबियतुर राय बयान, रबियतुर राय एक बहुत बड़े आलिम है मदीना के। इनके बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। इनके वालिद अबू अब्दुर्रहमान फर्रुख जो हैं, ये इनके वालिद हैं। खिलाफत बनी उमैया में एक दौलतमंद आदमी सिपाही थे, तो ये जिहाद में जाते हैं। तो सफर पर जाने से पहले 30,000 अशरफी अपनी औरतों को, अपनी बीवी को देते हैं। इधर सुनिए, बातें ना करिए। 30,000 अशरफी औरतें 30,000 अशरफी अपनी बीवी को देकर जाते हैं। और जब ये जाते हैं तो उस वक्त एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा इनका होता है, जिसका नाम होता है रबियतुर राय। क्या नाम होता है? रबिया अब्दुर्रहमान, जो रबियतुर राय के नाम से बाद में मशहूर होते हैं। तो वो छोड़कर जाते हैं। मुकम्मल 27 साल के बाद वापस होते हैं। कब? 27 साल के बाद। 27 साल के बाद वापस होते हैं। तो जब घर में आते हैं तो देखते हैं कि एक नौजवान लड़का है, तो तू मैं करने लगते हैं उससे। कहते हैं तुम्हारा इस घर में क्या काम है? वो ये नहीं जानते कि ये मेरा ही बेटा है, क्योंकि दूध पीते बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं और 27 साल के बाद वापस आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ना बच्चा बाप को पहचान सकता है, ना बाप बच्चे को पहचान सकता है। तू मैं हुई। इस बात पर यह हुआ कि भाई उसने बताया कि मैं रबिया हूँ। तो महल्ले वाले, तो उसने रबिया ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं फर्रुख हूँ। ये आवाज सुननी थी कि आवाज सुनते ही के साथ रबिया की माँ ने कहा कि हाँ ये मेरे शौहर हैं और ये तुम्हारा लड़का है, कोई गैर नहीं है। खैर किसी तरह से मामला आसान हुआ। उसके बाद नहाए धोए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। तो वहां पर क्या देखते हैं? वहां पर देखते हैं कि एक नौजवान है जो दर्स दे रहा है, जिसके दर्स में इमाम मालिक बैठे हुए हैं, हसन बसरी बैठे हुए हैं। तो ये देख कर आते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है? वो तो वही तो तुम्हारा बेटा है, रबिया। कहते हैं अच्छा। तो उसके बाद रबिया के वालिद फर्रुख अपनी बीवी से पूछते हैं कि जो 27 साल पहले मैंने तुम्हें 30,000 अशरफी दी थी, वो क्या हुआ? तो कहती हैं वो 30,000 अशरफी मैंने वहां खर्च कर दी जहां तुम अभी देख कर आए हो। कहा कहाँ बड़े हिफाजत से मैंने रखा है। कहाँ रखा है? कहा कि जो मस्जिद नबवी में नौजवान दर्स दे रहा था
اسی کی تعلیم و تربیت میں میں نے 30,000 خرچ کر دیے ہیں. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، آج کا عالم ہوتا تو کیا ہوتا؟ پاؤڈر خرید لیتے، کریم خرید لیتے، زمین کا ٹکڑا لے لیتے کہیں، اور اسی طریقے سے بچے اور اپنے لیے کچھ جوڑے کپڑے لے لیتے، خرچ کر کے ختم کر دیتے. قربان جائیے ربیہ کی ماں پر، جس نے اپنے کپڑے پر نہیں، اور اپنے آرائش و زیبائش پر نہیں، اپنے بناؤ سنگار پر نہیں، اپنی ضروریات پر نہیں، بلکہ اپنے بچے کی دینی تعلیم و تربیت پر خرچ کیا. اور وہ دن ہوا کہ اس 30,000 میں وہ بچہ ان کے لیے محدث بنا، جس سے ان کا نام روشن ہوا اور ان کے سارے خاندان کا نام روشن ہوا. آج دیکھو نوٹ بندی کے اندر کتنے گھروں میں کتنی مائیں اور بہنیں پیسہ چھپا کر رکھی تھی، سب لا کر پیش کر دی اپنے اپنے مردوں کو. چھپا کر رکھنے سے کچھ نہیں، یہ تو ایک مصیبت تھی کہ پیسہ تو نکل گیا. ایسی چھپائے چھپائے نہ جانے کتنی عورتیں مر چکی، چلی گئیں، لیکن توفیق نہ ہوئی کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، یا یہ کہ ایسی جگہ ٹھکانہ لگا دیں جہاں ان کا یا ان کے شوہر کا یا ان کی اولاد کا دنیا آخرت دونوں جگہ بھلا ہو. اور جب ایسی عورتوں سے کہا جاتا ہے زکوٰۃ وکات دیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ کچھ نہیں. اور دیکھو بندی کے دن نہ جانے کتنے لاکھوں روپے نکالے، میں چھپا چھپا کر رکھی تھی، لے جاؤ میاں صاحب اسے جمع کر دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو ماں اور بہنوں، صدقہ خیرات جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو صدقہ خیرات کر دیا، اللہ کی قسم یہی تمہارا ہے، یہی تمہارا ہے، یہی تمہارا ہے. رکھنے اکھنے سے کچھ نہ ملے گا، کریم پاؤڈر لالی اور کپڑے میں لگانے سے کچھ نہ ہوگا. مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ اللہ کے راستے میں دے کر بچا لو اپنے آپ کو. کھجور کا ٹکڑا دینے کے بجائے ہم لوگ تو یہاں لاکھوں لاکھ چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی جب صدقہ خیرات کے بارے میں کوئی حدیث کوئی بات آتی ہے، ارے اتنا تو ہے ہی نہیں، میاں صاحب کرتے ہیں، ہم کیا کریں، کہیں ہمیں پیسہ تھوڑو دیتے ہیں. بھائی جتنا تمہیں ملا اتنا بچاؤ. عورتیں ویسے بھی بچا بچا کر پیسہ رکھنے میں ماہر ہیں، یہ تو بات پوری دنیا کو معلوم ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. خیر، تو میری ماں اور بہنوں دیکھو، یہ ہوتی ہے تعلیم و تربیت، اور یہ ہوتی ہے اولاد کو نیک بنانے کا سلیقہ و طریقہ. آج کتنی عورتیں ہیں جو اپنے اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو دینی تعلیم دلاتے ہوں، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نہانے دھونے کا طریقہ بتاتے ہوں. ہے کوئی عورت؟ کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. خیر، بس اتنا ہی. آخر میں دعا کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نوازے. آمین. آئیے دعا مانگ لیں. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ زنۃ عرشہ مداد کلماتہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صل وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، جو بھی مائیں اور بہنیں، بیٹیاں اور جو بھی مسلمان مرد و عورت دین سے بھٹک چکے ہیں، اے اللہ تو انہیں سیدھے دین پر لا دے، انہیں صراط مستقیم پر لا دے، انہیں عائشہ، خدیجہ اور فاطمہ اور کی طرح بنا دے اور مریم جیسا بنا دے. اور اے اللہ ہم تمام لوگوں کا اولاد صالحہ عطا فرما، اور ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہمیں حلال کمائی کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے مال و دولت میں رحمت و برکت عطا فرما، ہمارے بدن میں رحمت و برکت عطا فرما، اور ہماری عمر میں رحمت و برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت و برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو پیار و محبت، الفت و بھائی چارگی سے بھر دے، ہمارے سینوں سے نفرت، عداوت، کینہ، کپٹ، حسد، جلن کو ختم کر دے. اے اللہ ہمیں رشتہ نبھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں باپردہ مسلمان عورتیں بننے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرما، اور اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں اور نیک اولاد بنا سکیں. اور اے اللہ
جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کو صحت مندی تندرستی عطا فرما، جو لوگ بھی مقروض ہیں ان کے قرضے کو تو ادا کر دے۔ اور اللہ جو لوگ پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، پریشانیوں میں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو نعمتوں میں، رحمتوں میں، برکتوں میں بدل دے۔ اور اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اے اللہ تیری عزت اور تیری قدرت کا واسطہ ہے کہ اللہ تو ان کے اوپر آسانی فرما، تو ان پر مہربانی فرما، ان کے اوپر رحمت و برکت نازل فرما، ان کے ساری مصیبتوں کو تو کافور کر دے۔ اے اللہ تو ان کے لیے حسنات لکھ دے، اے اللہ تو انہیں کامیابی عطا فرما دے، دنیا آخرت کی بھلائیوں میں کامیاب کر دے۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔